شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پہنچایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے سے ایک مدت کے لیے قرض لو، فاکتبوہ، تم اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھا کرے۔ ابھی میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کو آیت الدین کہتے ہیں، قرض کی آیت۔ اور قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت یہی آیت ہے، سب سے لمبی آیت یہی آیت، آیت الدین، لمبی آیت ہے، تقریباً آدھا صفحہ کے قریب ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اسی آیت کو آیت الدین کہتے ہیں اور لمبی آیت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرض، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں قرض کے تعلق سے کچھ اہم باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ قرض ہر انسان کے زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی قرض کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرورت پر کسی سے قرض لیتا ہے۔ تو قرض لیتے ہوئے چند باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب قرض لیں تو اس وقت مدت مقرر کرنی چاہیے، الی اجل مسمی، کہ میں کب تک قرض لینا چاہتا ہوں، وہ مدت متعین ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرض لے چکے ہیں اور اس کی کوئی مدت متعین نہیں، جب چاہے میں دوں، ایسا نہیں۔ بہتر ہے کہ 1 سال، 2 سال، 3 سال، جو بھی مدت ہے اس کو متعین کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاکتبوہ، اس کو لکھا کریں۔ عبداللہ نے عبد الرحمن کو 5000 قرض دیا ہے یا 1,00,000 قرض دیا ہے، تو اس کو لکھا کریں۔ پرانے اس زمانے میں عرب میں ان کا قوت حافظہ، یادداشت بہت اچھا تھا، لیکن لکھنے والے بہت کم لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر 2 آدمیوں میں قرض کا معاملہ ہو تو جو لکھنا جانتا ہے ایسا شخص وہ لکھا کرے اور لکھنے سے انکار نہ کرے، عدل و انصاف کے ساتھ لکھ لیا کرے۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، قرض لینے کے بعد 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ دیکھیے بہت ہی اہم ہدایت ہے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ لکھنے کا حکم دیتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اگر ہم نہیں لکھتے ہیں تو آگے چل کر معاشرہ میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے ہم نے اس کو نہیں لکھا۔
عبداللہ ہو سکتا ہے عبد الرحمان سے 50,000 قرض لیا ہوگا، لیکن بعد میں دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو 1,00,000 روپے دیا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی لکھا پڑھی نہیں ہے، تو فتنہ اور فساد ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عبداللہ عبد الرحمان سے قرض لے لیا ہے اور موت کا وقت کب ہے کسی کو پتا نہیں، اچانک بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اگر انتقال ہو جائے تو عبد الرحمان کے جو عبد الرحمان ہے وہ عبداللہ کے گھر والوں کے پاس پہنچ جا سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے 50,000 روپے قرض لیا ہے، اور فیملی کہے گی ہمیں تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ کوئی کاغذ ہمارے پاس نہیں، کوئی چیز اس نے ہم کو نہیں بتایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لکھ لیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، دین اسلام سب سے اچھا اور سب سے پیارا مذہب ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں جہاں اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہو۔ اسی لیے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا دین تو ایسا دین ہے جو پیشاب اور پاخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ تو سلمان الفارسی نے کہا، فخر سے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی ہمارے والد کی طرح ہیں، جس طرح والد اپنے بچے کو ہر چیز سکھاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے نبی ہم کو ہر چیز سکھاتے ہیں۔ تو جس طرح عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، عقیدہ میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسی طریقے سے معاملات میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرض لیتے ہوئے دیتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے وہ سب ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اگر ہم یہ باتیں جان لیں تو بہت ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو قرض بہت ہی عام چیز ہے کہ ہر انسان قرض لیتا ہے ضرورت پڑنے پر، بڑے لوگ بھی قرض لیتے ہیں اور چھوٹے لوگ بھی قرض لیتے ہیں، بڑی رقم بھی قرض کے طور پر لیتے ہیں، چھوٹی رقم بھی قرض کے طور پر لیتے ہیں۔ ضرورت پر قرض لینا یہ جائز ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیے ہیں، آپ بھی قرض لیے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی جو جنگی لباس ہے ایک یہودی کے پاس آپ رہن میں رکھے تھے، گروی رکھے تھے 30 سا جو کے بدلے میں، 30 سا جو اللہ کے رسول ان سے قرض لیے تھے اور قرض کے بدلے میں اپنا جنگی لباس رہن رکھے تھے، جب میں یہ قرض واپس کروں گا تو مجھے جنگی لباس دوبارہ واپس کر دینا۔ تو اللہ کے رسول قرض لیے ہیں۔ یہی نہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی سے، ایک آدمی سے اللہ کے رسول نے ایک نوجوان اونٹ آپ نے قرض لیا، تو مدت گزرنے کے بعد وہ صحابی، وہ آدمی آ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ اونٹ واپس کرو، اور سختی کے ساتھ مانگنے لگے کہ اونٹ واپس کرو۔ تو اس طریقے سے تو صحابہ جو وہاں موجود تھے انہیں کچھ ناگوار گزرا کہ پیارے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے وہ سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، کتنی بری بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہ، تم اس کو چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالا، وہ حقدار ہے، حقدار اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے بات کر سکتا ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو ایک نوجوان اونٹ میں اس سے لیا تھا، وہ نوجوان اونٹ اس کو دوبارہ واپس کر دو۔ تو صحابہ جاتے ہیں، اونٹ تلاش کرتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جو بتا رہے ہیں اونٹ، اس سے بہتر اونٹ ہی ہمارے پاس موجود ہے، اس طرح کا اونٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم واپس کر دو، وہ جو اچھا اونٹ ہے اسی کو تم اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ قرض لینے کے بعد اچھے طریقے سے ادا کرنے والا، اچھے طریقے سے قرض ادا کرنے والا وہی سب سے بہتر آدمی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو دیکھیں اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض لینا جائز ہے، ضرورت پر ہم قرض لے سکتے ہیں، ضرورت پر ہم قرض لے سکتے ہیں۔ جیسے سخت ضرورت ہو، کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے، اناج ہم لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سخت ضرورت ہے تو قرض لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علاج کے لیے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے،
علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ایسے سخت ضرورت میں ہم قرض لے سکتے ہیں. بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، فیس جمع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو سخت ضرورت ہے تو ایسے وقت میں ہم قرض لے سکتے ہیں. بلا ضرورت ہم قرض نہیں لینا چاہیے. ایک موبائل فون ہے، اچھا موبائل فون دیکھے تو فوراً اس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیسے نہیں ہیں تو قرض لے رہے ہیں. ایک کار، اچھی کار موجود ہے، دوسری ایک نئی کار ہم نظر پڑ گئی تو اس کو خریدنے کے چکر میں پیسے کم ہیں تو جا کر قرض لے رہے ہیں. تو ایسے بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے، سخت ضرورت پر ہی قرض لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ قرض کی بلا سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ میں گناہوں سے اور قرض کے بوجھ سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، قرض سے بھی آپ پناہ مانگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرض سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب قرض لیتا ہے تو وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بات کہے گا، جھوٹ بات کہے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. تو اسی لیے میں قرض کی بلا سے بھی میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اس لیے بلا ضرورت خواہ کوئی ضرورت کے بغیر ایسے ہی فیشن کے طور پر جب وقتاً فوقتاً ایسے قرض لیتے رہنا، قرض لینے کو عادت بنا لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. سخت ضرورت ہو تو اسی وقت ہمیں قرض لینا چاہیے، ورنہ ہر عام حالت میں قرض لینا، قرض کے چکر میں پڑنا، اس کو عادت بنا لینا، یہ اچھی عادت نہیں ہے. یہ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں رہا ہے. سخت ضرورت میں انسان لے سکتا ہے. اگر کوئی شخص سخت ضرورت میں قرض لیتا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا تو اس کے آداب کا خیال کرنا چاہیے. پوری طرح لکھنا چاہیے کہ میں فلاں سے فلاں قرض لیا ہوں، کیونکہ موت اور حیات کی کوئی ضمانت نہیں. ہر چیز کی کچھ نہ کچھ گارنٹی ہے، لیکن انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی جوان ہوں مجھے موت نہیں ہے. نہیں، موت کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاكْتُبُوا، تم اس کو لکھا کرو. ایک دوسرے پر بھروسہ ہے یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی لکھنا چاہیے. تو لکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ قرض لے چکے ہیں لیکن ادا کرنے کا کوئی خیال اور ارادہ نہیں، بس ایسے ہی قرض لے چکے ہیں اور کوئی کوشش نہیں، کوئی ارادہ نہیں. بہت غلط بات، بہت غلط بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا ہے، خبردار، آپ نے لوگوں کو اس بات کی تاکید کی ہے، تنبیہ کی ہے کہ تم قرض کے تعلق سے چوکنا رہو. قرض کے تعلق سے تم چوکنا رہو، ہوشیار رہو، محتاط رہو، کیونکہ قرض معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنها دینہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی روح لٹکی ہوئی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے جانب سے اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. یہاں تک کہ اس کے جانب سے اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے تو اس وقت تک مومن کی روح لٹکی ہوئی رہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے قرض تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے روح کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے. نہ علیین ہے نہ سجیل، نہ علیین میں اس کی روح جائے گی نہ ہی سجیل میں، کوئی نہیں. نیک لوگوں کی روح علیین اور برے لوگوں کی روح سجیل. یہ روح نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی، بیچ میں لٹکے ہوئے رہے گی جب تک کہ اس کے وارث اس کے جانب سے اس کے قرض ادا نہ کرے تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب کہ آدمی کا کوئی فیصلہ نہ ہو، ایسے ہی لٹکا ہوا رہے، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہی نہیں، یہ تو بہت مشہور حدیث ہے
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब भी कोई जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि क्या इस आदमी पर कोई कर्ज है। तो जब लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इस पर कोई कर्ज नहीं, तो आप आगे बढ़ते हैं और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। और जब ये कहा, और जब कभी भी जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल पूछते इस पर कोई कर्ज है, तो सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल इस पर कर्ज है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लु अला साहिबिकुम, मैं उसकी नमाज नहीं पढ़ाता हूं, आप ही लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ लो। देखिए, जब अल्लाह के रसूल नापसंद करते थे ऐसे लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाने को, तो मतलब क्या है, बहुत मोहतात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्ज ले चुके हैं और उसको भूल चुके हैं, ऐसा नहीं, या कर्ज लेने का इरादा नहीं, कर्ज ले चुके हैं उसका इनकार कर रहे हैं, नहीं। तो अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। एक मर्तबा एक जनाजा आया तो अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या इस पर कर्ज है, तो सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल। तो आपने कहा कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, आप पढ़ लो। तो अबू कतादा रजी अल्लाह ने कहा अलैया दैनु, अल्लाह के रसूल इस मैयत के जो कर्ज हैं उसका जिम्मा मैं लेता हूं, मैं अदा करूंगा। तो फिर अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते हैं और उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब मुसलमानों को बहुत सारे फतुहात कामयाबी हुई, तो फिर उसके बाद बैतुल माल में माल जमा हो गया। तो फिर अल्लाह के रसूल कहते थे जो भी शख्स इंतकाल हो और वो माल छोड़ कर जाता है तो उसका माल उसके वारिसीन के लिए है, और उस पर अगर कोई कर्ज है बैतुल माल उसके तरफ से उसका कर्ज अदा करेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो मोहतरम हजरात, तो यहां से ये तमाम वाकया से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्ज लेने के बाद कर्ज की अदायगी की तरफ पूरी पूरी तवज्जो देना चाहिए। कर्ज ले चुके बाद में नजर ही नहीं आते हैं, कर्ज लेने तक हमारे घर की तरफ चक्कर काटते थे 1 से 3 मरतबा, 1 से 5 मरतबा। जैसे कर्ज ले चुके हैं आदमी नजर ही नहीं आते हैं, मुलाकात भी नहीं करते हैं, फोन करे तो फोन काट देते हैं, कोई जवाब नहीं, कोई सलाम नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। लेकिन उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि कर्ज तो ले लेते हैं, जब कर्ज की अदायगी का मुतालबा करते हैं बहुत सारे सबब बयान करते हैं कि फला फला है, मैं नहीं दे सकता हूं, बाद में देता हूं, अगले महीने देता हूं, बाद में मैं देता हूं। हालांकि दिल में कोई इरादा नहीं है, दिल में खोट है, उनको देने का कोई इरादा नहीं। और देखते हैं बार बार उम्र के लिए जाते हैं, बार बार हज के लिए जाते हैं, बार बार प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं मैं आपके कर्ज अदा नहीं कर सकता हूं, मुझे फला मजबूरी है, फला मजबूरी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से डरना चाहिए ऐसे लोगों को। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, अल्लाह ताला दिल की बातों को जानने वाला है। और वो शख्स जो ताकत रखते हुए, सकत रखते हुए, इस्तिताअत रखते हुए दूसरों का हक अदा नहीं करता है, टाल मटोल करता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा वो जालिम है। मतलुल गनिय्य जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना ये जुल्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब आओ, जब आओ, मैं आइंदा महीना दूंगा, फिर आइंदा महीना, उसके बाद का महीना। जो ताकत और सकत होते हुए टाल मटोल करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हकीकत में ये जुल्म है। मोहतरम हजरात, अगर कोई शख्स इखलास, सच्ची नीयत के साथ अगर कर्ज लेता है और देने का भी अगर इरादा हो, अल्लाह ताला उसकी जरूर मदद फरमाता है, अल्लाह ताला उसकी जरूर मदद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अखज़ अम्वाल अन्नास युरीदु अदाअहा फअद्दल्लाहु अन्हु, कि जो शख्स लोगों का माल कर्ज के तौर पर लेता है और उसके दिल में इरादा है कि उसको वापस करना, तो अल्लाह ताला उसकी जानिब से उसको अदा कर देता, उसको अदा करने के लिए अल्लाह ताला रास्ते पैदा करता है, जराए पैदा करता है। देखिए कितनी बड़ी हदीस है कि अगर आदमी के अंदर सच्चा इरादा है और सच्ची नीयत है कि मैं जो ले रहा हूं उसको मैं अदा करना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला उसके लिए जिंदगी ही में रास्ते पैदा करता है, जराए पैदा करता है कि अल्लाह ताला कि वो कर्ज उससे अदा हो जाएं। एक वाकया है, बहुत ही मशहूर वाकया भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, बनु इसराइल का एक वाकया है कि कर्ज लेने के बाद अगर दिल में सच्चा इरादा है, वापस करने की नीयत अगर है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते पैदा करता है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اسے 1000 دینار قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار سونے کے دینار لینے کی قرض لینے کی ضرورت ہوئی، اور وہ ایک ایسے شہر میں تھا اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو ایک آدمی کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے 1000 دینار قرض دے دو۔ وہ آدمی کہتا ہے گواہ پیش کرو، کہ کسی کو گواہ کے طور پر پیش کرو کہ وہ تمہارے حق میں گواہی دے تو میں آپ کو قرض دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے اس شہر میں کوئی نہیں پہچانتا ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کسی کو وکیل کے طور پر پیش کرو کہ تمہارے طرف سے کوئی نیابت کرے، اگر تم نہ آئے تو میں ادا کروں گا، وکیل کے طور پر پیش کرو۔ تو اس نے کہا اس شہر میں کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہوں تو میں کیسے وکیل بنا سکتا ہوں، میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں۔ کفا باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی، اللہ ہی وکیل کے طور پر کافی ہے۔ اللہ کے نام سے اگر مانگے تو دینا چاہیے۔ تو اس نے دیکھا کہ اللہ کا حوالہ دے رہا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے 1000 دینار اس کو قرض میں دے دیا، اور اس نے کہا اگلا چاند جب طلوع ہوگا تو میں دوبارہ اس کو واپس کر دوں گا، یعنی اگلے مہینے میں۔ تو لے کر گیا، بیچ میں دریا تھا، ایک ندی تھی، تو کشتی میں سوار ہو کر اس دریا کے اس پار جاتا ہے اور اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور وقت آ جاتا ہے، یعنی دوسرا چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو دوبارہ وہ 1000 دینار لے کر آدمی کے پاس پہنچنا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ وہ 1000 دینار لے کر ندی کے پاس آتا ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے۔ انتظار کرتا ہے واپس چلے جاتا ہے۔ دوسرے دن آتا ہے، انتظار کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آخر وہ ایک سوچتا ہے کہ ایک لکڑی لیتا ہے اور لکڑی لے کر اس کے اندر کریدتا ہے اور اس لکڑی کے اندر 1000 دینار ڈال کر اس میں چھٹی میں لکھ دیتا ہے کہ یہ 1000 دینار میں آپ سے قرض لیا تھا تو یہ میں واپس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آنے کے لیے کوئی کشتی نہیں ہے۔ تو وہ لکڑی کو اندر سے کورید کر 1000 دینار اس میں ڈال کر اس کے منہ کو بند کر کے دریا میں پھینک دیتا ہے، اور وہ لکڑی بہتے بہتے ویسے ہی جاتی ہے، بہتے ہوئے جاتی ہے۔ تو وہ آدمی ہر دن اس دریا کے پاس آتا ہے کہ کیا کوئی کشتی آ رہی ہے، کہ میرے 1000 دینار وہ جو لے کر گیا تھا وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ تو اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں آ رہا ہے، کم سے کم یہ لکڑی بہتے ہوئے آ رہی ہے، یہ لکڑی میں لے کر جا کر گھر میں اس کو کچھ میں آگ سلگانے کے لیے یا چولہے کے لیے میں استعمال کر لوں گا۔ تو وہ لکڑی لے کر گھر پہنچتا ہے، جب اس کو چورے کرتا ہے تو اس میں سے 1000 دینار نکل آتے ہیں، 1000 دینار نکل آتے ہیں، اور اس میں چھٹی بھی ہے۔ تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کیا۔ یہی نہیں، اور جب دریا کا پانی جب سوکھ گیا تو پھر دوبارہ وہ آدمی اس آدمی کے پاس 1000 دینار لے کر پہنچتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ 1000 دینار میں وقت پر نہیں پہنچ سکا کیونکہ میرے لیے کشتی نہیں تھی، تو اب میں لے کر آیا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم اس لکڑی کے ذریعے سے 1000 دینار بھیجے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ تک وہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر دل میں اگر ارادہ ہے، صحیح تڑپ اگر ہے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے قرض ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غریب اور فقیر مسکین حضرات جن کو معمولی رقم ضرورت ہوتی ہے، لیکن مالدار اور صاحب حیثیت اور بیت المال نہ ہونے کی وجہ سے فائنانس، بینک لون وغیرہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ماروڑی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سود پر قرض لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مسئلہ اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایماندار لوگوں کو کچھ رہن لے کر چھوٹے موٹے رقم قرض پر دینا، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ قرض دینا بھی ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں داخل کیا، اس سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اچھا کام کیا ہوں، میرے عمل میں سے کوئی ایسا اچھا عمل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے سوائے ایک عمل کے۔ وہ عمل یہ ہے کہ میں قرض دیتا ہوں۔ جب کوئی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ بہت ہی وہ
فقیر ہے، غریب ہے، کنگال ہے، تو میں اس کے قرض کو معاف کر دیتا ہوں. اور اگر کوئی قرض دینے کی طاقت اس کے اندر ہے تو میں اس کو مہلت دیتا ہوں. مہلت دیتا ہوں، تمہیں ایک مہینہ میں ٹائم دیا تھا واپس کرنے کے لیے، تمہارے لیے کچھ مشکل ہے تو 2 مہینے میں ٹائم دیتا ہوں. تو اس طرح میں مہلت دیتا تھا. تو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ عنایت کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے معمولی قرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو یہ بھی بہت بڑا اجر عظیم کا کام ہے. یہی نہیں، اسی طریقے سے قرض جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہمدردی کا بھی خیال ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارا دل پتھر دل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرا قرض میں وصول کر کے رہوں گا. تو اس کے جو حالات ہیں اس پر بھی ہمیں نظر رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص تنگ دست، فقیر، غریب آدمی پر آسانی پیدا کرتا ہے، اس کو مزید مہلت دیتا ہے، مزید ٹائم دیتا ہے کہ تم اور بھی قرض ادا کرنے کے لیے میں وقت دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی نہیں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرض کا وقت آ چکا ہے لیکن قرض نہیں دے پا رہا، تو اگر آپ اس کو مزید کچھ وقت بڑھا دیتے ہیں، ہر دن کے بدلے میں ایک صدقہ آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا. ہر دن اگر کسی کو آپ 30 دن بڑھا دیے، جاؤ اور مزید میں 30 دن آپ کو دیتا ہوں، اگلے 1 تاریخ کو تم واپس کرو، تو 30 دن صدقے میں شمار ہوگے آپ کے حساب میں. تو اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے قرض سے پناہ مانگنا چاہیے، قرض سے ہمیں بچنے، محفوظ رہنے کے اللہ سے خوب دعا کرتے رہنی چاہیے. اسی طریقے سے جو بھی لوگ قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بہت ہی بہترین دعا اپنے سکھائی ہے، اس دعا کا بھی ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. وہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. وہ دعا یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میں غلام ہوں اور میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا سے میں کچھ اگریمنٹ کیا ہوں کہ اتنا پیسہ اگر میں جمع کر دوں گا تو مجھے آزاد کر دے گا، لیکن وہ پیسہ جمع کرنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے؟ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو، اللہ تعالیٰ وہ قرض کو ادا کر دے گا. پہاڑ کے برابر بھی، یعنی ہمارے حساب سے اگر دیکھیں لاکھوں کروڑوں بھی اگر ہوں، اگر ہم یہ دعا پڑھتے رہیں گے، کوشش بھی کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قرض کو دور کر دے گا. تو اس نے کہا ہاں. تو پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. بہت آسان دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن معنی بہت ہے. کہ اس میں ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال چیزوں ہی پر مجھے اکتفا فرما، مجھے حلال چیزوں پر اکتفا کرنے کی توفیق دے، حرام چیزوں سے مجھے بے نیاز کر دے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَن مَّن سِوَاكَ، اور تیرے فضل کے ذریعے سے مجھے سارے لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دے. یہ ہے اس دعا کا مطلب. تو یہ دعا بھی ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ جو بھی اگر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی سے ہمارے قرضوں کو اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا. اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرے گا. تو یہ قرض کے تعلق سے بہت اہم بات تھی، کیونکہ آج قرض کے تعلق سے بہت لاپرواہی ہے. قرض لے لیتے ہیں، قرض دیتے نہیں ہیں، اگر مانگتے ہیں تو انکار کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مارنے پر اتر آتے ہیں، اور الٹا جو ہے وکیل نوٹس بھیجتے ہیں، پولیس میں کیس کرتے ہیں. غلط. دنیا میں بچ سکتے ہیں، دنیا میں تو بچ سکتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس دنیا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، پیسے ہے تو بچ سکتے ہیں، لیکن حشر کی عدالت، وہاں تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے. وہاں تو حق غالب ہو کر رہے گا. وہاں اگر آپ یہاں ادا نہیں کریں گے تو وہاں درہم و دینار نہیں ہوگا، وہاں آپ کی نیکیاں ان کو دیا جائے گا. وہاں آپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ، جن سے آپ قرض لیے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا. تو وہاں پھر آپ
کنگال فقیر اور غریب ہو جائیں گے اور پھر نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم اس آدمی کو جہنم رسید کر دیا جائے. تو اسی لیے محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو قرض کے تعلق سے بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ سب سے پریارٹی نمبر 1 پریفرنس سب سے زیادہ قرض کی ادائیگی کی طرف ہونا چاہیے. جو بھی چیز ہے پہلے قرض ادا ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حج ہے، عمرہ ہے، یہ سب حقوق اللہ سے متعلق ہے، لیکن جو قرض ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں قرض، لاکھوں قرض لے لیے اور عمرہ کرنے چلے گئے تو سمجھ گئے کہ سب پاک ہو گئے، سب معاف ہو گیا. کہاں سے معاف ہوا؟ عمرہ کیے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا، لیکن جب تک جو قرض دینے والا وہ شخص ہے، جب تک آپ کو معاف نہ کرے وہ آپ کا حق معاف نہیں ہو سکتا. وہ برابر آپ کے ساتھ باقی رہے گا. اگرچہ کہ آپ عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں یا کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک وہ جو صاحب حق ہے، حقدار ہے، وہ آ کر آپ سے کہیں میں آپ کے سارے قرض کو معاف کر دیا، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرض کے تعلق سے محتاط رہنے اور قرض کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.